بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہم اپنا طرز زندگی بدل ڈالیں اور کسی دوسرے کے وسیع گھر کو دیکھ کر کسی کمپلیکس کا شکار ہوں تو کسی ایسے شخص کے متعلق سوچیں جن کو سر چھپانے کا ایک کمرہ بھی میسر نہیں ہے، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ آج کل کے دور میں معیار زندگی کی دوڑ نے ہر انسان کو تیز دوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہے اور دوسروں کی زندگی دیکھ کر حسد و رشک کا شکار ہے، اور دوسروں کے لائف سٹائل کو اپنے سے بہتر دیکھ کر جلن اور حسد کا شکار ہو کر نت نئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان ہر وقت اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی زندگی سے کرتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں تو اس سے ہر طرح سے بہتر ہوں، لیکن زندگی کی دوڑ میں اس سے پیچھے کیوں ہوں، اور انہی باتوں پر چل کر وہ نت نئی نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے طرز زندگی کا جائزہ لیں، نت نئی نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہونے کی بجائے یہ سوچیں کہ بے شک کچھ لوگوں کو ہم سے بہتر وسائل میسر ہیں، لیکن ہم زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا کر بہتر طرز زندگی اپنا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ انداز فکر ترک کر دیں کہ دنیا کے بدقسمت ترین شخص ہم ہی ہیں، تو اس شخص سے کیوں نہ سبق حاصل کریں جو اس بات پر محرومی کا شکار تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں وہ جوتے خرید سکے، لیکن جب اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہ تھے تو اس بات کا احساس ہوا کہ دنیا میں ایسے بھی بدقسمت لوگ موجود ہیں۔ جو ہمارا سب سے بڑا لمحہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کی قدر کرنے کی بجائے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کے متعلق سوچتے ہیں، اور ہمارا یہ طرز عمل ہم میں خود ترسی اور نت نئی اقسام کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنا طرز زندگی بدل ڈالیں اور کسی دوسرے کے وسیع گھر کو دیکھ کر کسی کمپلیکس کا شکار ہوں تو کسی ایسے شخص کے متعلق سوچیں جس کو سر چھپانے کا ایک کمرہ بھی میسر نہیں، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی جسمانی بیماری اور دکھ کا شکار ہیں تو اگر ہم اس وقت ان لوگوں کا سوچیں جن کے علاج کروانے کے پیسے بھی میسر نہیں ہیں، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم ان لوگوں سے 1000 درجہ بہتر ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے، وسائل ہیں جن کی بدولت ہم اعلیٰ سے اعلیٰ علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کا ہمیں ادراک نہیں۔ اگر ہم اپنے دل و دماغ میں سوچوں میں شکر کے الفاظ کو نقش کر لیں، پھر اللہ جل شانہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کریں، تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر گراں بہار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ نعمتیں آنکھ، کان، ناک، ٹانگیں اور جسم ہے۔ یہ ہمارا پیارا سا خاندان ہے۔ اگر کوئی شخص 1 کروڑ روپیہ دے کر بھی آپ کی آنکھ آپ سے مانگے تو کیا آپ دے دیں گے؟ ہرگز نہیں، آپ ایسا بالکل نہیں چاہیں گے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس ایک ایسا خزانہ بھی ہے جو دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر ہے، وہ ہے آپ کا دماغ۔ اگر ہم سب اپنے دماغ سے خود غرضی، حسد، لالچ جیسے الفاظ کو مٹا دیں تو ہماری زندگی کے تمام مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ بے غرض ہو کر بغیر لالچ کے بنی نوع انسان کے کام آنا سیکھیے، یہ ہمارے تمام دینی اور نفسیاتی مسائل کا حل ہے۔ انسان کے اندر لچک کی حیرت انگیز اور پر اسرار قوت موجود ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ برسوں سے اس فطری قوت کا جائزہ لینے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قوت انسان کے منفی رجحانات کو مثبت رجحانات میں بدل دیتی ہے۔ اگر اسے آزادی سے صحیح طریقے سے کام کرنے دیا جائے تو خود ترسی اور اپنے غم اور انداز فکر کو سینے سے لگا کر بیٹھ جانا ٹھیک نہیں۔ ہم اپنے اندر فکر کو بدلنا ہوگا، اور جب ہم اپنا منفی انداز فکر بدل کر دیکھیں گے تو لوگوں سے بغض، حسد، نفرت کرنے کی بجائے ان سے پیار کرنا سیکھ جائیں گے، تو ہماری زندگی کا ایک نیا رخ متعین ہو جائے گا جو ہماری مثبت قوتوں کو بیدار کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت بجا طور پر زخم کا مرہم ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کام اس سے بھی اچھا مرہم ہے۔ جب آپ لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا سیکھتے ہیں تو ان کے دکھ درد کو اپنا درد سمجھنے لگتے ہیں، تو ہمارے اندر مثبت جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک بہتر، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا یہ انداز فکر ہمیں بالکل ایک نیا انسان بنا دے گا۔
آزمائش شرط ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔